صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سگے مدینہ کہنا کیسا، اس رسالے میں امیر اہل سنت درود پاک کی فضیلت لکھ رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سفر المظفر کی 25 تاریخ کو سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے مدنی چینل کا سلسلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام مشہور ہے، ہدایت کی بخشش۔ اس کے جو مقطع ہیں وہ ہر سلسلے میں ایک ایک مقطع پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے تحت کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ حسب حال کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب، کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب۔ میرے آقا سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت اس شعر میں اپنی عاجزی انکساری عشق کا حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور نعت کا فیضان بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتا ہوں۔ وہ اس نعت کے کرم سے کچھ دور نہیں ہے کہ میں عجمی غیر عربی کو کہتے ہیں کہ رضائے عجمی، میں عجمی رضا عرب کے حسان یعنی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا سگ بن جاؤں۔ سگ مینز کتا، سگ فارسی کا لفظ ہے۔ کیا شان ہے سید اعلیٰ حضرت کی کہ آپ عاجزی انکساری کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بطور عاجزی ہدایت کی بخشش میں جگہ بجگہ اپنے لیے سگ اور کتا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب بعض پڑھنے والے جو ہیں وہ اس کو چینج کر کے پڑھتے ہیں، تو امیر اہل سنت اس سلسلے میں مدنی پھول یہ عنایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہی پڑھا جائے اور پھر اس کو تبدیل کیا جائے، یا پھر وضاحت کر دی جائے کہ لکھنے والے نے یوں لکھا ہے، اور اس کو میں چونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اعلیٰ حضرت یا کسی بزرگ کا کلام ہو تو میں اس میں ضرورتاً ترمیم کر رہا ہوں۔ تو بہرحال سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کی ثنا خوانی کا شرف ان کو عطا فرمایا۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ گلستان باغات گونج رہے ہیں رضا کے کلام سے، کیوں نہ گونجیں کہ یہ کس پھول کی مدحت میں، کس پھول کی شان میں، اس کی تعریف میں اس کی چونچ کھلی ہے، اس کا منہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کہ کلام تو شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں، ملک بہ ملک، ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ پاکستان کے علاوہ ملکوں میں سفر کیا، اردو جانتے بھی نہیں ہیں مگر وہ بھی جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اردو سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات۔ تو آپ اس اپنے مقطع میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نعت کے فیضان سے نزدیک ہے، کچھ دور نہیں ہے کہ میں عجمی عرب کے حسان کا سگ بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر حدیثوں میں ملتا ہے۔ یہ دربار رسالت کے شاعر ہے۔ اور نعت کا کیا فیضان ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4789، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، میری طرف سے جواب دو، الہی روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کرم نعت کے صدقے میں یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ عرب کے شعراء کے سرتاج ہو گئے اور دربار رسالت کے محبوب شاعر بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ممبر بچھواتے، جن پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے۔ انہوں نے 120 سال کی عمر پائی، 120 سال کی۔ 60 سال زمانہ کفر میں گزرے اور 60 سال آپ کے زمانہ اسلام میں گزرے۔ 40 سن ہجری سے کچھ پہلے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت میں آپ کی وفات ہوئی، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات جلد 1 صفحہ 178 پر لکھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل تا قیامت سارے نعت گو نعت خواں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ نعت کا کرم دیکھیے، نعت کا فیضان دیکھیے۔ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے سبحان اللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے اس کا، نصیبے جاگ جاتے ہیں اس کے۔ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 180 سال کی عمر پائی، جہالت میں بہت اچھے شاعر تھے، پھر 30 سال تک شعر کہنا چھوڑ دیا، پھر دوبارہ شعر گوئی شروع کی اور بلند با کمال شاعر ہوئے۔ بارگاہ رسالت میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی تمہارے دانت سلامت رکھے۔ اور اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ تمام عمر ان کے دانت سلامت رہے، اولے کی طرح صاف چمکدار۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نابغہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت دیکھا
جبکہ وہ 100 برس کے ہو گئے تھے، مگر ان کے تمام دانت سلامت تھے۔ کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب۔ جو نعت خوانی کرتا ہے، آقا کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، نثر میں یا نظم میں، کتنا اس پر کرم ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن ترین مداح رسول ان نعت خواں تھے، اور ان کے لیے مشہور تھا کہ انہیں جاگتے میں حضور کی آمنے سامنے زیارت ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور نعت کا فیضان دیکھیے کہ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں برد یمنی چادر عنایت فرمائی۔ انہوں نے کلام لکھا نا، قصیدہ بردہ شریف لکھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اپنی نعت شریف سنائی، اپنا قصیدہ سنایا، قصیدہ بردہ جس کو مشہور ہے، مولا یا صلی وسلم۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمنی چادر عنایت فرمائی، اور جب بیدار ہوئے تو وہ چادر ان کے پاس موجود تھی، اور اسی وجہ سے اس نعت شریف کا نام ہوا قصیدہ بردہ شریف۔ کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب۔ اعلی حضرت پر نعت خوانی کا کیا کرم ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا کیا کرم ہوا۔ دیکھیے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، عمل عطا فرمایا، حافظہ عطا فرمایا، حافظ قرآن اور 14ویں صدی کے مجدد۔ اور جب دنیا سے گئے تو کسی شامی بزرگ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں امام احمد رضا کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب۔ اب کوئی ڈیڑھ ہوشیار کہے کہ اعلی حضرت نے یہ کیا کہا، سگے حسان عرب، اپنے آپ کو کتا کا سگ کہا۔ وہ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ جو ہے سگے مدینہ کہنا کیسا، اس کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً لے کر پڑھ لیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، پڑھ لیں اس کو تو پتہ چلے آپ کو۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کا جذبہ عشق، سگت را کا جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، اس کے اندر لکھا ہے۔ علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت پہ اپنی عشق کا اظہار کر رہے ہیں، کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو اسی بہانے کبھی کبھی آپ کے زبان پاک پر میرا نام آ جاتا۔ اور پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مبارک مہینے میں، کیونکہ اعلی حضرت سے نسبت ہے اس لیے اس کو مبارک کہہ رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ لا سفر، سفر کچھ نہیں ہوتا، بعض لوگ سفر کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ اسی مہینے میں پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ہواں میں سگ مدینے دی گلیدہ، اے رتبہ اے ہر کامل ولیدہ۔ اور حسن رضا خان اعلی حضرت کے برادر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں،
خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے، ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں۔ اور ایران کے مشہور صوفی شاعر شمس الدین محمد المعروف حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، فارسی شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے سنا ہے آپ نے اپنے کتوں کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے، تو حافظ کی گردن میں رسی کیوں نہیں ڈال دیتے؟ کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سچا عاشق رسول بنا دے، آمین۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے